اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے. اللہ یاری صاحب، یہ ہماری خوش قسمتی کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. کافی عرصے سے ماشاءاللہ آپ کے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ. اللہ پاک نے آپ کی وجہ سے بہت سے سنی مومنوں کے دلوں میں قرآن کو اور اہل بیت کی شان کو اتارا ہے. اللہ پاک آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور تھینک یو سر. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی یہ کاوشیں جو ہے نا اس میں مزید رنگ لائیں. میں سنی تھینک یو. سید ہوں، جی اور ایک عرصہ سے اس تلاش میں اور اس کھوج میں رہا ہوں. جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ بچپن سے میں ایک بریلوی مسلک سے تھا. میرے جی والد محترم ایک بریلوی عالم تھے، میں نے ماشاء تو وہاں پہ پروان چڑھا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی جن کا ہمیں بہت بعد میں جا کے پتہ چلا، انہی کو فالو کرتے چلے آئے. اور پھر ماشاءاللہ آپ کی اور کئی اور ہمارے فقہ جعفریہ کے علماء کی تقاریر سننے کے بعد اللہ پاک نے بہت سی چیزوں سے پردے ہمارے اٹھائے، اور ماشاء نور ہمارے قلب میں جو ہے نا منور فرمایا. جزاکم ماشاء اللہ خیرہ. اللہ آپ کو میں عزت. تو بس، اور کیا آپ نے ماشاءاللہ، آپ کا آج کا ٹاپک بھی بہت اہم اور آج کل کے حساب سے تھا. بلکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تراویح کی نماز ہی پڑھ کے واپس آیا تھا، تو مجھے میسج ملا کہ آپ جوائن کریں. تو ماشاء الحمدللہ آپ کی جو پہلے کا خطاب سارا سنا میں نے، تو ہم. ہوپ فلی کہ میں دوبارہ اس چیز کو الگ سے پڑھوں گا ماشاء جماعت کے ساتھ انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کی دلائل بالکل نے بڑا مجھے اس چیز پہ کنوینس کیا ہے. تو الحمد. الحمدللہ آپ کی جتنی بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کو میں بڑے شوق سے اور بخوبی سنتا ہوں. کچھ دل میں تشنگی رہ جاتی ہے. میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کنورٹ ہوں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اسی مسلک میں رہتے ہوئے بہت سی چیزیں جو اوریجنل فالو کر کے کیا آیا ذریعہ نجات بن سکتا ہے، کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ فقہ جعفریہ میں ہی کنورٹ ہوں؟ دیکھیں میں ایک دفعہ میں اپنا ہیڈ فون نکال لیتا ہوں. آپ کی باتیں مجھے نہیں سنائی دے گی جب تک میں دوبارہ نہ ڈال دوں. تو آپ نہ بولیں جب تک میں ختم نہ ہو جاؤں. اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً پر اللہ کے نبی ہیں. یہ تو ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے. وہ میسج لے کے آئیں پیور خالص اللہ کی جانب سے نور لے کے آئیں، اور وہ ہدایت ہے، وہ کشتی نجات ہے. اس کو ماننا ضروری ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے وہ جو لے کے آئے ہیں نا، وہ ائمہ اطہار علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، آپ کے آباء طاہرین علیہ السلام کے اتباع کا راستہ لے کے آئے. لذا ان کی تصدیق واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث، ان کا وصی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. انہوں نے ان کو، امت نے کیا کیا، سیاست نے کیا قائم کے لیے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اس کا اقرار کرنا اور اس ظلم کا جو امت پہ ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کا اقرار کرنا واجب ہے، ضروری ہے. دیکھیں ایک چیز جو اللہ کی جانب سے نور ہے، یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت، اس کو اس طرح سے نہ ماننا جس نے پیغمبر نے فرمایا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا جن کو اللہ نے امام نہیں بنایا، یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات ہمارے اعمال کی ہے. جب ہم عمل بجا لاتے ہیں نا، کہ ہمارا، دیکھیں مسلمانوں میں اختلاف ہے تمام فروعات میں، کہ ہم روزہ کس طرح رکھیں، روزہ کس وقت کھولیں، نماز کا وقت کیا ہے، نماز کس طریقے سے، وضو مثلا وہ پیر دھونا چاہیے، پیر مسح کرنی چاہیے. دیکھیں اللہ نے یہ جو دین لے کے آیا نا، یہ اسی طرح فالو کرنی چاہیے جس طرح اللہ نے بولا ہے. اس میں تعصب کا کوئی مجال نہیں ہے. اس میں لوگوں کا کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میرے آبا کیا کرتے تھے، اس کا کوئی مجال نہیں. اللہ نے جو اللہ نازل کیا، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. تو عمل بھی اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگز کے مطابق، ان کے تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اور عقیدہ بھی انہی کے مطابق ہونا چاہیے. یہ راہ نجات ہے، اور طریق نجات یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام میرے خلفاء ہیں، میرے جانشین، ان کو اتباع کرو. اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے فرقے ہوں گے اور سب جہنمی ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. تو انسان کو، جو بھی انسان اگر قیامت سے انسان ڈرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو تو فکر ہی نہیں، پرواہ نہیں قیامت کی.
اگر انسان واقعی اس فکر میں ہے کہ میں قیامت کے دن محشور ہو جاؤں اس حالت میں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو، تو وہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ انسان کو وہ صحیح طریقہ، وہ صحیح فرقہ، وہ صحیح مسلک جو اہل نجات ہے 73 فرقوں میں سے وہ اہل نجات ہے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے، اور وہ میرے بھائیو طریق ائمہ اثنی عشر علیہم السلام ہے، 12 ائمہ علیہ السلام کی اتباع۔ جی میرے بھائی۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اور اگر میرا کوشچن اسی طرح تھا کہ اگر ہم اسی مسلک میں رہتے ہوئے جس میں ہوں اہل بیت علیہ السلام کو ہم اسی طرح سے مانیں کہ جس طرح سے ایک فقہ جعفریہ کا بندہ مان رہا ہے، بلکہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ان کے تمام اقوال کو، ان کی تمام ہدایات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، لیکن اگر ہم اتنا ہمارے اندر ظرف نہ ہو یا کچھ ایسا آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی کو آپ اتنا زیادہ فیس نہ کر سکتے ہو، تو کیا اس میں رہ کے یہ چیز نہیں ہو سکتی؟ اور سیکنڈلی بالکل 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 بات آپ کی میں سمجھ رہا ہوں میرے بھائی۔ دیکھیں جو لوگ دیکھیں وہ اپنے مسلک میں رہ کر مذہب اہل بیت علیہ السلام کو اسی طرح فالو کرنا چاہتے ہیں جس طرح ایک جعفری فالو کرنا چاہتا ہے، بالکل اس بات کی اجازت ہے۔ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں اکثریت جاہلوں کی ہے، اور ان کے لیے اب تشیع کا اعلان کرنا اور کہ میں کلم کلا شیعہ ہو گیا ہوں، یہ بہت سارے پرابلمز کا سبب بن جاتا ہے، رشتہ دار انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی وغیرہ، مشکلات بہت زیادہ ہیں کاروبار وغیرہ میں۔ تو بالکل یہ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا معاشرے میں مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پہ مشرکین بہت زیادہ تھے، اگر کوئی مسلمان بنتا تھا نا تو اس کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے لوگ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہی سکھایا کہ تم ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیشہ اعلان کرو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم ان کے ساتھ جا کر کہہ دینا بھائی کہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں، میں تمہارے رب کو مانتا ہوں، لیکن اپنے دل میں اپنے ایمان کو ثابت رکھنا، ان کی باتوں کی تصدیق نہ کرنا۔ تو حضرت عمار جو تھے، عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، کفار نے ان کو پکڑا، مارنے کی بہت ان کو مارا کہ تم بولو، پھر وہ مجبور ہو کے اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں۔ اس نے جو مکہ کے بت تھے نا ان کی تعریف کی کہ میں ان بتوں کو مانتا ہوں، یہ تو بڑے اچھے بت ہیں، یہ تو میرے آبا کے بت ہیں، ہمارے پورے خاندان اسی دین پر ہے۔ تو انہوں نے وہ خوش ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، ان لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کیا، اتنا مارا ہے مجھے، آخر میں مجھے کہنا پڑا کہ میں ان کے خدا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے دل میں کیا، میں اپنے دل کا بتاؤ۔ اس نے کہا میرا دل تو بالکل اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، آپ کو مانتا ہے، ان کو نہیں مانتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا، آئندہ بھی اسی طرح کرتا رہو۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرے، لیکن سوسائٹی میں انسان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، ان مجبوریوں کو اہل بیت علیہ السلام نے تقیہ کا حکم دیا، اور تقیہ کا اتنا ثواب ہے احادیث میں کہ جو شخص تقیہ کرتا ہے وہ اس طرح کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ پیغمبر کا دفاع کر رہا ہے اور مشرکین کو قتل کر رہا ہے۔ تقیہ کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ جی میرے بھائی۔ ماشاءاللہ، بس آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا، میرے دوسرے بھائیوں کے بھی بڑے اچھے سوال ہوں گے۔ ایک چیز صرف اور یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ جو آپ نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، اس میں بہت اکثر میں دیکھا جاتا ہے کہ اصحاب ثلاثہ کی تنقیص بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان پہ تبرہ یا اس طرح کی چیز کرنے کی بجائے ہم فروعی مسائل یا کچھ ایسی چیزیں جو آج کل کے لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوں، بنسبت اس کے کہ ہم پاسٹ کو زیادہ یاد کریں اور اسی چیز کے اوپر اگر ٹائم گزاریں، ہم آج کل کی اور آئندہ کی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو کہ جیسے یہ ابھی اختلافی مسائل تھے اس میں سے تراویح اور یہ چیزیں لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز کنسیپٹ کلیئر ہوتے جائیں اور یہ ان چیزوں کو ترک کرنے کی طرف لوگ آئیں، بنسبت اس کے کہ کچھ ایسی چیزیں انشاءاللہ آپ کی تجویزوں پہ غور کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے عزیز، اللہ عزت دے۔ تھینک یو سر، میں آپ کا دعا گو ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں میں اپنے ناظرین سے کہ آج میرا ہیڈ سیٹ صحیح کام نہیں کر رہا، تو مجھے اتار کے دوبارہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی آواز سنائی دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا بھائی؟ میں جی
ضلع راولپنڈی سے پاکستان. ضلع راولپنڈی پاکستان. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ اس طرح کریں کہ متعی فضیلت پہ کوئی بات کر دیں. متحد کی فضیلت پہ موضوع ہمارا آج ہے تراویح. تراویح, ٹھیک ہے. ہاں, مطلب پہلے متعین کرنا پڑتا ہے موضوع. آج ہم نے تراویح کے متعلق بات کیا. میں نے کہا شاید متعین نہیں ہے, جو بھی بات کرنے کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کر لیں بھائی, کوئی سوال کسی موضوع پہ تو کر لیں. بس یہی فی الحال میرے ذہن میں یہی تھا, میں نے کہا چلو اس پہ آپ تھوڑی سی نا وضاحت کر دیں. میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں متع کے متعلق. میرے محترم ناظرین, بھائی صاحب کو متع کے متعلق سوال انہوں نے پوچھا ہے تو جواب دے دیتے ہیں, اور میں شیعہ نوجوانوں کو ماشاءاللہ ترغیب دیتا ہوں کہ اتحاد اسلام کے لیے بالخصوص علماء دیوبند کے گھر والوں کے ساتھ اگر یہ اس طرح کے تعلقات بنا لیں کہ بھائی جب شریعت میں ہے, جب صحیح مسلم نے روایت کی ہے تو کیوں نہ. اور علماء دیوبند تو ماشاءاللہ سنت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر ہے. چاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کتاب النکاح باب نکاح المتعہ, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. بھلے بہت سارے روایات ہیں. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانا فاذن لنا فی المتعہ. جابر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں متعہ کی اجازت دی. اچھا, جابر بن عبداللہ عمرے پہ گئے تھے, فجئنا فی منزلی, ہم ان کے پاس گئے. فسألہ القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعہ, لوگوں نے بہت سارے مطالب کا ذکر کیا, پھر انہوں نے لوگوں نے متعہ کے متعلق اسے سوال کیا. انہوں نے کہا نعم استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر وعمر, ہم نے متعہ کیا کس کے زمانے میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں. اچھا, یعنی بعد میں عمر منع کیا تھا. ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ بھائی صاحب کی خدمت میں, تاکہ بالکل ان کا دل خوش ہو جائے, طبیعت بالکل صاف ہو جائے. میرے محترم ناظرین, کتاب ہے مسند ابی داود الطیالسی, مسند ابی داود الطیالسی, چاپ دار حجر, الجزء الثالث, کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 208 میں. صفحہ نمبر 208 مسند ابی داود الطیالسی, ما روت اسماء بنت ابی بکرن, حدیث نمبر 1742. اس میں حاشیہ نمبر 3 دیکھیے, حاشیہ نمبر 3, حدیث صحیح, حدیث صحیح, حدیث صحیح. دخلنا على اسماء بنت ابی بکر, مسلم القری کہتے ہیں کہ ہم اسماء بنت ابی بکر کے پاس گئے. اسماء کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہے, عائشہ کی بڑی بہن ہے. اسماء عائشہ کی بڑی بہن, ابو بکر کی بیٹی. فسألناها عن متعة النساء, ہم نے پوچھا کہ عورتوں کے ساتھ متعہ کا کیا چکر ہے, کیا حساب ہے, عورت کے ساتھ متعہ کریں. فقالت فعلناها, اس نے کہا ہم تو یہ کرتے رہے. ان کی جو خالہ ہے نا, محمد عثمان کا خالہ, عائشہ تو ان کی ماں ہی ہے, تو عثمان کا خالہ ابو بکر کی بیٹی. فعلنا یہ ان کا طریقہ یہی تھا بھائی. علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تو اب کرتے تھے. اب اس کے ساتھ کون کرتا تھا, یہ کس کے ساتھ کرتی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ خیر. یہ حاشیہ نمبر 3, حدیث صحیح, حدیث صحیح ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ متعۃ النساء کی ہو رہی ہے. تو محمد عثمان بھائی, آپ کی بہت تمنا تھی نا کہ متعہ کے متعلق بات کریں, یہ آپ کے لیے متعہ کی بات. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کریں. اہل بیت کی تعلیمات پہ خدمت آپ کی بہت کارآمد ہے, اور پچھلے کچھ عرصے میں ابھی یوں ہی کہہ لیں کہ کچھ مختصر ویڈیو سے آپ کا تعارف ہوا. تو ابھی مناسبت موقع کے حساب سے جو آپ نے ٹاپک رکھا, اس کے ایک سوال ہے میرا مختصر سا, کہ تراویح اگر ہم قیام اللیل کرتے ہیں, اور جیسا کہ ہماری تعلیمات ہمیں بزرگوں سے ملی, ہم نے بہت زیادہ قرآن کو یاد نہیں کیا, تو ہم قیام اللیل کو مختصر آیات جو ہمیں یاد ہیں ان کی مطلب ان کو ہم پڑھ کے, تو ہم قیام اللیل میں جو رکعت ہم 8 رکعت ادا کرتے ہیں, تو وہ قیام اللیل کا جو وقت ہے وہ مختصر ہو. اور بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ پوری قرآن کو آپ نے اس نماز میں پڑھنی, یہ بھی ایک بدعت لوگوں نے شروع کیا کہ پوری نماز کو ہم نے, پوری قرآن کو ہم نے نماز میں پڑھنی.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت نہیں ہے. وہ پوری قرآن کو اول سے آخر تک ایک ہی نماز میں یا مختلف راتوں میں نماز میں ختم کرتے تھے. نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہونی چاہیے ہر رکعت میں, ٹھیک ہے نا, اس کے بغیر نہیں ہوتی نماز. سورہ فاتحہ کے بعد آپ دوسرا کوئی سورہ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کے آپشن ہے, پڑھنا چاہیں اچھی بات ہے, نہ پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں. لمبی سورہ پڑھیں, چھوٹی کوئی شخص میں اس کے پاس ٹائم ہے وہ لمبا سورہ پڑھنا چاہتا ہے, کوئی شخص ٹائم نہیں یا حفظ نہیں ہے, چھوٹا سورہ آپ کتاب اٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ کوئی اس سے منع نہیں ہے. اگر کسی شخص کو نہیں آتا بھائی, آپ مثلا سورہ الرحمن پڑھنا چاہتے ہیں, حفظ نہیں ہے بھائی, اٹھا کے مصحف سے پڑھیں, کوئی بات نہیں نماز کی حالت میں, بالخصوص نماز مسنون, نماز نافلہ میں. اور بھائی میں بات کر رہا ہوں ایک بار, یہ تھا کہ حضور اس میں کوئی منع نہیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہل بیت کی سنت قیام اللیل میں نصف رات یا 1/3 رات پہ قیام اللیل کرنا, تو ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے جو میموریز ہیں, ہم نے قرآن کو زیادہ یاد نہیں کیا. تو ہم اگر قرآن پڑھتے رہتے ہیں متواتر نوافل کے ساتھ, تو وہ بھی ہمارا قیام اللیل نصف رات میں بالکل بالکل بالکل. انسان جو نماز پڑھے, نماز پڑھنے سے پہلے, نماز پڑھنے کے بعد, یا 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن پڑھے, یا 8 رکعت پڑھے, پھر بیٹھ کے مثلا 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, بہترین کام ہے. ماہ رمضان میں دن کو قرآن پڑھے, رات کو قرآن پڑھے, بالکل ایک اور سوال بالکل ایڈ بہترین کرنا کام ہے, چاہوں یہ گا. سنت ہے, یہ اس کی بہت تاکید ہے قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان میں. ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جی سر. میں اس ٹائم موجود ہوں سندھ کے ایک ایریا جو کہ کچا کے پاس کاؤنٹ ہوتا ہے, کنکوٹ کشمور. یہاں پہ بہت زیادہ کرائم زیادہ ہیں, کڈنیپنگ اور اس طرح کی سنیچنگ, یہ معاملات. میں بذات خود پنجاب سے ہوں, یہاں پہ کام کر رہا ہوں, تو اس وجہ سے میں باہر نہیں نکل سکتا. میں خود پہ پابند رکھتا ہوں کو, بلڈنگ کے اندر, آفس کے اندر موجود رہتا ہوں, یہیں پہ میری رہائش ہے. تو اگر میں نماز باجماعت ادا نہیں کر پا رہا, تو اس پہ مجھے قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل ملتی ہے کہ میں اس کو آسانی سے ادا کروں؟ کوئی ضروری نہیں ہے انسان نہ جماعت کے ساتھ پڑھے, یہ ٹھیک ہے نا, کوئی ضروری نہیں ہے. آپ بالکل فرادا پڑھنا چاہیں فرادا پڑھنا. ٹھیک ہے. آخری سوال میرا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھوں تو ان پہ عمل کروں, اور 1400 سال سے بہت سی جامع کتب موجود ہیں, بہت سا ذخائر موجود ہیں انفارمیشن کے, تو کون سی ایسی کتاب آپ سجیسٹ کریں گے ہم ان لوگوں کے لیے جو نئے اہل سنت کو طلاق دے کے اس طرف آئے ہیں, کہ کوئی سی ایسی کتاب جو جامع ہو جس پہ ہم پڑھیں اور عمل کریں؟ تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اردو کتابوں کا مجھے اتنا نہیں آتا, میں آپ کا شرمندہ ہوں. آپ ہمارے گروپ میں آ جائیں نا, واٹس ایپ گروپ کا ایک ہے اللہ یاری گروپ, اس میں بہت سارے لڑکے حضرات ہیں, نوجوان ہیں وہ, اور جوان ہیں اور بزرگ بھی ہیں جو اردو کتابوں کو جانتے ہیں. میں تو اردو کتاب پڑھتا نہیں, کون سی کتابیں چھپی ہیں نہیں چھپی مجھے نہیں معلوم. آپ ادھر سے پوچھ لیں نا تو وہ آپ کو بہت سارے کتابوں کا حوالہ دیں گے, ٹھیک ہے نا. مجھے اردو کا نہیں معلوم کتابیں کون سی بازار میں کون سی ملتی ہیں. عربی میں بھی اگر ریکمینڈ کرتے ہیں تو عربی میں تو بہت ساری کتابیں ہیں نا. عربی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے عربی میں کوئی شخص پڑھنا چاہے جو اتنی جامع ہو. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسی کتاب جو اتنی جامع ہو کہ اس کے اندر ہمیں زیادہ سورس اور زیادہ انفارمیشن مل جائے, اور پھر ہم اس سے ریلیونٹ باقی کتابوں پہ جا سکیں. اچھی کتاب ہے ہدایت الاحکام, ہدایت الامہ الى احکام الائمہ, ہدایت الامہ الى احکام الائمہ, شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے کتاب الہدایہ فی الاصول والفروع, یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ دونوں کتابیں اچھی ہیں. اوکے, ٹھیک ہے حضرت, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.